درود پڑھتے ہیں مل کے کوئی خطا واجل فرج آل محمد، اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند در صلوات. دعا برائے ظہور وارث خون حسین باسم رب الحسین علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنایۃ تسکنہ وزکاۃ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین بلند الصلوات. ہے جی سرکار ماتمی کی اجازت ہے مولوی کا لمحات کی مولوی کا آغاز کرو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف من غیر رعیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمہ کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا بادشاہ حسین کی ذات دعا ہے پروردگار عالم مخدوم علمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالکہ کن فیکون مخدومہ آپ لوگوں کا اس عظیم بارگاہ میں آ جانا جتنے قدم چل کے آئے آپ مخدوم اتنے قدم کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بھی پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں واسطہ ہے مجھے آیت الکرسی کا سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. چند لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. ایک تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, اس کے لیے دعا فرمائے مولا اسے شفا عطا فرمائے. دو لوگ اور ہیں جن کے اب نام یاد نہیں ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. ان کے پاس مولا انہیں حیات خضر عطا فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا ضرور کریں مل کے صلوات علی محمد اللہ. دو چار لمحات بس. وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ جن کا منبر ہے وہ مالک خود تشریف فرما نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار زیگم عباس شاہ صاحب دنیا کا ایک نام ہے اور ان کے حکم سے ہی بس لمحات کی نوکری سیدزادے کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے. اور میں کنیز کا بیٹا ہوں, قدموں پہ ہاتھ لگا کے منبر پر آیا ہوں. اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جب مالک بیٹھے ہوں تو پھر قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہی آنا چاہیے. ہاں کوئی بات نہیں, بس میں لمحات میں آپ کے سامنے چھوڑنے لگا ہوں. بس 2-4 منٹ کا ماحول بن جائے. 4 سطروں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ بندے بیدار ہو جائیں. ہاں پہلی دفعہ اس امام بارگاہ میں حاضری ہے. اس مجلس کی وجہ سے مجھے ایک مجلس چھوڑنی پڑی ہے, لیکن حاضر کے ساتھ تعلق پڑا ہے تو اپنا گھر سمجھ کے ذاکر کی حیثیت سے نہیں, پانی کی حیثیت سے نہیں, ماتمی کی حیثیت سے منبر پر آ گیا ہوں. تو بس میری حوصلہ افزائی کرتے رہنا. تو میں لمحات میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. میں 4 سطروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ علی کہتے ہیں رحمان کے ارادوں کو. کیا بات ہے بھائی, ہاتھ سلامت رہے بھائی, مہربانی کرنا. دعا دیجیے گا, میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. 34 سطر نہیں, بندے کا عقیدہ دل کے سامنے آ جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کہتے ہیں رحمان کے ارادوں کو. پھر سنو, علی کہتے ہیں رحمان کے ارادوں کو. علی کا کام نبھانا ہے نبی کے وعدوں کو. بھائی ہاتھ سلامت رہے. چپ بیٹھنا تو بہادری نہیں ہوتی.
میں سلامت ہوں جی سرکار، آپ مجھے بس دعا دیں گے، میں ممبر سے سلام سید کے قدموں پہ پھر سجدہ کر کے میں اپنی منزل کی طرف چلواں ہو جاؤں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں چوتھی سطح پہ مجھے قیمت دے دو تو ممبر یہیں پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ علی کہتے ہیں رحمان کے ارادوں کو، علی کہتے ہیں رحمان کے ارادوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو، اور علی کا پیار ہر بشر کو مل ہی نہیں سکتا، کیوں؟ یہ نعمت عظمیٰ ملی ہے حلال دادوں کو۔ واقعی بات، یہاں سلامت رہے سید، دعا کیجیے گا، سلامت رہے بھائی، کیا بات ہے، سارے مل کے باجماعت ہو گئے۔ حیدری آواز کھولیے گا تھوڑی سی سرکار۔ میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر ہی میں موضوع پہ آؤں، تاکہ کیونکہ بندے کا پتہ پڑھائی سے ہی لگ جاتا ہے، جس نے دو چار الفاظ پڑھے ہو آپ کی زندگی گزر گئی ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ترجمے پہ ہی فضائل کے حصے کی مجلس مکمل ہوتی ہے اگر تم بول پاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ کیا بات ہے، قرآن شناس بندے جنہیں قرآن آتا ہے، سلامت رہیے بھائی، کیا بات ہے۔ میں نوکر ہوں، مجھے صحیح سے دعا ملنے ملا دی ابھی۔ اچھا کوئی بندے اگر پریشان ہے کہ سلطانی کہاں سے شروع کرے گا کہاں پہ ختم کرے گا، تو مجھے وہ علی بالکل بھی نہیں پڑھنا جو بظاہرن 13 رجب کو آئے اور 21 کو بظاہرن دنیا سے چلے گئے۔ میری اوقات ہی کیا ہے، میں کما حقہ ہوں، علی بادشاہ پہ کیا تلاوت کر سکتا ہوں کہ جن کے گھر کے جاؤں کا نام لینا بھی ہوتا نہیں آ رہا حدیث کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے وہ علی نہیں پڑھنا جو 13 کو آئے 21 کو چلے گئے۔ بادشاہ دعا چاہوں گا علی پڑھے تو اللہ پڑھے، علی پڑھے تو محمد پڑھے، علی پڑھے تو قرآن پڑھے، علی پڑھے تو کعبہ پڑھے۔ ہاں بس یہ بتانا ہے کہ علی کعبہ پڑھتا کیسے ہے، کعبہ علی پڑھتا کیسے ہے، اسی پہ سلام کرنے لگا۔ آج بھی آپ علماء تشریف فرمائے کعبے کی یہ اصل حالت نہیں ہے، اس سے پہلے 8-9 دفعہ کعبہ بن چکا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں شبی ہے یہ کعبے کی۔ علی کی اماں گھر سے نکلی، کعبے کے قریب آئی، کعبے کا دیوار پھٹ گئی، در بن گیا۔ یہ اصل شبی، یہ یاد رکھیے گا اصل شبی نہیں ہے، اس پہ ایک دراڑ بنی ہوئی ہے۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں دراڑ لوگوں کے لیے ہے، اس پہ ایک لکیر بنی ہوئی ہے، کیونکہ دراڑ ڈالی جاتی ہے دشمن کے کام پہ، وہ لکیر ہے۔ وہ لکیر میں کیا ہے، چلو خطابت سنتے ہو تو میں لفظ ہدیہ کر دوں، وہ علی کی اماں نے اپنے نالین کے تلوے سے کعبے کی دیوار پر کچھ لکھا ہے۔ ہاں وہ جب قائم آئیں گے تو پھر بتائیں گے کہ وہ لکھا کیا ہے۔ علی کی اماں نے اپنی نالین کے تلوے سے کعبے کی دیوار پہ کچھ لکھا۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، انہوں نے کعبہ گرایا پھر بنایا، دور جا کے کھڑے ہو کے دیکھا لکیر پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ بولی یاد میری نال چپ کر کے میں نے بہادری نہیں، میری حوصلہ بدل ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، کعبہ گرایا بنایا، لکیر پہلے سے زیادہ گہری۔ بنو عباس کی حکومت آئی، کعبہ گرایا بنایا، پھر دیکھا تو لکیر پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ تو میں دنیا کو یہ پیغام کی ممبر سے دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب تم سے علی کی اماں کی نالین کے تلوے کا لکھا ہوا کعبے سے نہیں مل سکا تو پھر جن کے حق میں بطور نے اپنے ہاتھوں سے لعنت لکھ دی ہے وہ کیسے مٹا؟ کیا بات ہے سید، سلامت رہیے، ہاتھ سلامت رہیے، میں راضی ہوں۔ کیا بات ہے سرکار، دیکھیے میں ٹائم بالکل ضائع نہیں کر رہا اور میں اپنی آیت مکمل کروں اور ممبر قبلہ کے حوالے کروں۔ سرکار 2-4 منٹ کی اجازت مجھے اور عنایت فرمائیں۔ علی کی اماں گھر سے چلی، بیدار بیٹھے ہیں رکعت جی، علی کی اماں گھر سے چلی اور کعبے کے قریب آئی۔ چلو تمہارا بھی امتحان لیتا ہوں، علی کی اماں اپنے گھر سے چلی اور اپنے ہی گھر آئی۔ میں اس کی بھی تفصیل پڑھوں تو سرکار کو، علی کی اماں گھر سے چلی کعبے کے قریب آئی، یوں مخدومہ نے ہاتھ بلند کیے، جہاں تک ہاتھ گئے وہیں سے لکیر آ گئی۔ علی کی ماں اندر چلی گئی، کعبے کی دیوار بند ہو گئی،
ابھی یہاں سے بچہ اٹھ کے وہ باہر جائے تو پورا مجمع دیکھے گا، جاتے بھی دیکھا، وہ واپس آئے گا تو واپس آتے بھی دیکھا۔ مثال دینے لگا ہوں، جاتے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اندر آئے تو اسے آتے بھی دیکھیں گے۔ بی بی کوئی ویرانے سے تو گزر کے گئی نہیں تھی، سرکار مکے کے کفار بیٹھے تھے، انہوں نے علی کی اماں کو جاتے بھی دیکھا، دیوار کو رنگ ہوتے بھی دیکھا، اندر جاتے بھی دیکھا، دیوار بند ہوتے بھی دیکھا۔ جب وہ سارے پریشان ہوئے، انہوں نے محمد کی حویلی سے نہ سرکار عمران آئے ہیں نہ محمد خود پتہ کرنے آئے ہیں، اور ابو طالب کی حویلی پہ جا کے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے۔ ابھی کسی نجس کا ہاتھ ابو طالب کی حویلی سے مس نہیں ہوا تھا کہ رئیس مکہ کا دروازہ کھلا۔ کیا بات ہے، رئیس مکہ کا لگا خانے مصطفیٰ کا دروازہ کھلا۔ کہا بولو، کہا سرکار آپ کا حرم گھر سے نکلا، کعبے کے قریب گیا اور قریب گیا اور قریب گیا، جب بالکل قریب آ گئے دیوار شک ہوئی، آپ کا حرم اندر چلا گیا، دیوار بند ہو گئی۔ اتنا ماجرا سننا تھا کہ ابو طالب مسکرائے اور اپنی حویلی کا دروازہ بند کر کے کہتے ہیں مجھے بتانے کیوں آئے ہو، یا بلانے والا جانے یا پھر جانے والی جانے۔ ہاں شاہ رخ یا بلانے والا جانے یا پھر جانے والی جانے۔ سرکار ابو طالب نے دروازہ بند کیا، لات منات عزا کے ماننے والے بیٹھے تھے، لات کے ماننے والوں نے پھر لات سے پوچھا، منات کے ماننے والوں نے پھر منات سے پوچھا، عزا کے ماننے والوں نے عزا سے پوچھا۔ لات منات دونوں بت ہیں، عزا بتنی ہے، جو اشارہ سمجھے ہو۔ تینوں نے پوچھا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئے اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، توڑتے ہیں تالا، کھولتے ہیں دروازہ، پھر دیکھتے ہیں کہ علی کی اماں کہاں بیٹھی ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے کے باہر آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کی۔ ہاں شاہ خانہ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کی تو عید کی آوازیں اٹھ علی کی ماں میرے گھر کا دروازہ کھول، اور انہیں علی کے تھا آواز آئی بلایا در سے تھا، بیج دروازے سے کیوں رہا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا ان کافروں نے زندگی میں پہلی بار میرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، میرا دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں قیامت تک کے لوگوں کو بتا سکوں جب تم اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے جلی نہیں آئے گا، اندر سے علی۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے بھائی، اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آئے گا۔ یہی بات ہے کہ ہم مانگنے اللہ سے گئے تھے، فقیر کا کام ہے مانگنا، اندر سے سوائے علی آیا ہی نہیں۔ بلا تشبیہ محمد علی کو لینے کعبے کے باہر، علی کو اپنے ہاتھوں میں مصطفیٰ نے اٹھایا، بائی نے بائی کو دیکھنا شروع کیا۔ لفظ بدل کے کہوں، بائی نے بائی کو نہیں دیکھا، فرش پہ معراج ہو رہی تھی، فرش پہ معراج ہو رہی تھی، بائی نے بائی کو دیکھا، مصطفیٰ نے باتیں شروع کی اور پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اگر تو بیٹا آتا ابو طالب کے گھر سے تو نام ابو طالب رکھتے، اگر آیا ہے میرے گھر سے تو نام میں محمد رکھوں، اگر یہ آیا ہی اللہ کے گھر سے ہے تو پھر نام ہم نہیں، نام پھر توحید رکھے گی۔ علی کو لے کے باہر ہے، میں مکمل کروں 2-4 منٹ کی حاضری۔ علی کو لے کے ایک بندہ، میرے بیک گراؤنڈ سے سارے واقف ہے، ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، اہل سنت تھا، بات بڑی لطیف ہے۔ وہ جب حج کرنے کے لیے قبلہ گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے پاکستان میں سنا ہے شیعوں سے کہ علی کعبے میں آئے۔ ادھر کے بندے نے کہا نہیں، یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، علی کعبے میں نہیں ہے، وہ سامنے فلاں جگہ پر علی آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات جو ہم شیعوں سے سنتے ہیں، اتنی انہوں نے شور شرابہ ڈالا، علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے،
یہ واقعاً علی کعبے میں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ جھوٹی بات ہے، علی کعبے میں نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پر علی آئے۔ اس نے کہا پکی بات ہے وہاں علی آئے؟ کہا بالکل اسی جگہ پر علی آئے ہیں۔ تھا سنی، ہے عقیدے والا، مولا سے پیار کرنے والا تھا، وہ 2 قدم ہٹا، اس جگہ پہ جا کے اس نے نماز شروع کر دی۔ اس نے پوچھا تم نے یہاں نماز شروع کی؟ اس نے کہا ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جہاں علی آئے وہی کعبہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سلامت رہے۔ اس نے کہا میرا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہمارا قبلہ ہی وہی ہے جہاں پہ علی آتا ہے۔ بس میں سید کو تکلیف نہ دوں، 1 سطر ٹائم ہوتا تو فضائل گھنٹہ کو گھنٹہ پڑھتا رہتا۔ 1 سطر مجھے مسائل کی پڑھتی۔ جنگ نہروان کے بعد مالک اشتر نے علی امیر کی خدمت میں چند قول پیش کیے، اس میں یہ کتا شمر بھی تھا۔ ایک آنسو آ جائے تو میں ممبر حوالے کروں، اس میں یہ شمر بھی تھا۔ زندان میں یہ سارے قید خانے میں بند تھے، 1-1.5 منٹ کی تبلیغ، بلا تشریف فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حسنین کریمین اس قید خانے کے باہر سے گزرے۔ اس شمر نے جب حسنین کو جاتے دیکھا، اس نے پیچھے سے آواز ماری حسین بادشاہ اجرکم اللہ۔ جاتے ہوئے حسنین کے قدم رکے، کہا حسین بادشاہ ایک بات کرنی ہے۔ حسن فرماتے ہیں حسین یہ کمینہ جنگی قیدی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بھائی سے اپنا ہاتھ چھڑا کے 4 قدم پیچھے جا کے کہتا ہے حسن بھیا تو نے سچ کہا، تیرا اس سے کوئی بات نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مرحبا مرحبا۔ بلا تشبیہ پاس گیا، کہتا ہے شمر حسین سے کہ بابا کو کہہ کے میری قید رہا کروا۔ جیسے ہی حسین مسجد کوفہ کی طرف گئے، علی نے کہا مالک مسجد خالی کرا، میرے حسین کے آنے کے انداز سے۔ بلا تشبیہ ممبر کے سامنے حسین نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا شمر کی قید آزاد کروا۔ علی فرماتے حسین تجھے پتا ہے شمر کون ہے؟ کہا بابا جو بھی ہے اس کی قید رہا کروا۔ 3 باتیں علی نے کی ہیں۔ پہلی بات پہ اللہ کا عرش ہلا ہے، دوسری بات پہ کائنات ہلی ہے، تیسری بات پہ جناب عالیہ کے مسلح سے لے کے عرش تک ہر چیز کانپنی شروع ہو گئی۔ علی فرماتے حسین میں اس کی قید رہا کرواتا ہوں، جب یہ جانے لگے نا اس سے 3 باتیں کرنا۔ قیدی جاتے گئے حسین کا سلام کرتے رہے، قیدی جاتے رہے حسین کا سلام کرتے رہے۔ جب یہ شمر آیا حسین فرماتے شمر میں نے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ کہا جی حسین بادشاہ۔ کہا شمر جو 3 باتیں کی ہیں، رونا نہ آئے تو آنکھ نیچے اور سر بھی نیچے کر لیجئے گا، نہیں تو ہے بلند کیجئے گا۔ حسین نے شمر کو روکا اور پہلی بات کی شمر پیدل ہے سواری دور۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، پہلی بات کی ہے شمر پیدل ہے سواری دور۔ کہا نہیں حسین بادشاہ۔ دوسری بات حسین نے کی ہے، حسین فرماتے کوئی پیسے نہیں ہے تو درہم دینار دوں۔ یہ کہتا ہے نہیں حسین بادشاہ۔ تیسری بات جو اس نے کی ہے نا، عالیہ کے مسلح سے لے کے عرش تک ہر چیز کانپنے لگ گئی۔ حسین شمر سے کہتے ہیں شمر پیاسا ہے پانی پلاؤں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا نہیں حسین بادشاہ۔ حسین میں بسم اللہ کروں، شمر پیاسا ہے پانی پلاؤں؟ کہا نہیں حسین بادشاہ۔ حسین فرماتے ہیں تو یہیں پہ رک، میں تطہیر کی حویلی سے ہو کے آتا ہوں۔ کچھ لمحات کے بعد حسین تطہیر کی حویلی سے واپس آئے۔ حسین نے شمر کو ایک تحفہ دیا۔ کہا حسین بادشاہ یہ کس لیے ہے؟ حسین فرماتا کھول کے دیکھ۔ جیسے ہی شمر نے وہ تحفہ کھولا 2 چھوٹے چھوٹے کانوں کے دور تھے۔ شمر کہتا ہے حسین بادشاہ یہ کس لیے ہے؟ حسین فرماتے شمر میں جانتا ہوں تیری 4 سال کی بیٹی ہے، اسے میری جانب سے تحفہ دینا، اور شمر یاد رکھنا لڑائی بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے نہیں، اور کبھی میری بھی 4 سال کی بیٹی ہوگی جو رو رو کے کہتی ہوگی نہ مار اس کے چھڑانے والا،
मरहबा मरहबा, आखिरी फिक्र कहने लगा। अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी, इन्होंने मौला हुसैन के हुक्म से कई अशरे पढ़े हैं बादशाह के रोजे पर। एक दिन ख्वाब में आए, हाथ बांध के कहते हैं मौला एक सवाल पूछना है। हुसैन फरमाते तू मेरी आल औलाद से है, पूछ। क्या हुसैन बादशाह, पूछना ये था, करबला में अली अकबर की बर्छी में तेरा हाथ था। मौला तुझे रोते किसी ने नहीं देखा। मौला कासिम के टुकड़े इकट्ठे किए, तुझे रोते किसी ने नहीं देखा। असगर का तीर कदमों पे गिर के कहता है मौला करबला में आपकी भी हाय निकली। इससे आगे मैं क्या पढ़ूं? का मौला आपकी भी हाय निकली है। हुसैन फरमाते तू मेरी औलाद में से है। करबला के दो मुकाम ऐसे हैं जहां मुझे हुसैन की हाय बुलंद हुई है। कदमों पे गिर के कहता है मौला पहली हाय कब निकली है? हुसैन फरमाते इस हुर्मल हरामजादे ने मेरे बेटे को उस वक्त तीर मारा जब मैं असगर के लब चूम रहा था। फरमाया मेरे होंठ असगर के रुखसार पे थे, मेरे बेटे के गले पे तीर लगा। बिस्मिल्लाह, आखिरी फिक्र है। कदमों पे गिर के कहते हैं मौला दूसरी हाय कब निकली है? हुसैन फरमाते ना पूछ। सजदा करके कहता है मौला बताए तो सही। फरमाया जब ये शिमर कूता खंजर घुमाता हुआ मुझे कत्ल करने की घर से आ रहा था, 4 कदमों पे मेरी ज़ईफा बेटी खड़ी थी। इसने हाय कहां पे निकली? कहा मौला हाय कहां पे निकली? फरमाया इस शिमर कुत्ते ने मेरी आंखों के सामने खंजर जमीन पे फेंका, एक हाथ मेरी बेटी की जुल्फों में डाला, दूसरे हाथ से यूं अजरे रिसालत देना शुरू किया। मुझ हुसैन की हाय बुलंद हो गई। मैंने कहा परवरदिगार अकबर की बर्छी निकालना आसान है, कासिम के टुकड़े निकालना आसान है, सकीना के तमाचे मुझ हुसैन से बर्दाश्त। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन फसय्यालहुमुल्लाह।